وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر وہ بار بار اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں پہ، وہ بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ نہیں کرتے، وہ بچتے ہیں اس سے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، وہ اسٹرگل کرتے ہیں. یس ایک دفعہ ریلیپس ہو سکتا ہے، دو، لیکن بار بار نہیں، اصرار نہیں کرتے اس پہ. تھوڑا سا قرآن میں کیا کہتے ہیں پھر؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد ایک شرط ہے، نیک اعمال کیے، یعنی وہ نیکی کی طرف آ گیا. ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر، اس نے اپنا بیہیویئر چینج کیا اور دین کی طرف آ گیا. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس کا جو ہے نا، یعنی وہ ایکسیپٹ کی جائے گی توبہ. یہ ہے سچی ایکسیپٹنس آف توبہ. کنڈیشن کیا ہے؟ پاسٹ سینس پہ پریشانی، مطلب ندامت، شرمندگی. دوسری چیز امیجیٹ لیونگ آف سینز، فوراً سے چھوڑ دینا. حرام ریلیشن شپ ہے، توڑ دینا، بریک اپ کر دینا. شراب پیتے ہیں، چھوڑ دینا. سود لے رہے ہیں، چھوڑ دینا. امیجیٹ لیونگ آف سینز. اینڈ ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی نہ کریں. یہ 3 شرائط ہیں حقوق اللہ میں. اور چوتھی ایڈ کر لیں حقوق العباد میں، جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرنا. جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنا. ذکر خیر سے تصبہ فار شیئرنگ دا نوٹس. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. 6th quality quickly, very quickly انشاءاللہ. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ they don't testify falsehood، وہ باطل کی گواہی نہیں دیتے، وہ باطل کو پروو نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، and when they pass through ill speech، کوئی فضول چیز ہو رہی ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، they pass it with dignity، they leave it with attitude، یعنی with style، leave it. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ they don't participate in celebrations of non-Muslims، they don't do it، they don't celebrate Halloween، they don't celebrate Christmas، they don't celebrate Valentine's Day. They don't go to places where music is being played and where there is disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. سو جو مسلمان ہیلووین منا رہے ہیں اور کرسمس منا رہے ہیں اور ویلنٹائنز منا رہے ہیں، اس انفیریٹی کمپلیکس میں کہ آج کا ہی دن ہے محبت کے اظہار کا. بھائی ہمارا تو روزانہ ہی محبت کے اظہار کا دن ہوتا ہے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے. روزانہ ہی مسلمان ایسے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رومانٹک بندہ اور کائنات نے دیکھا ہی نہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں، ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم نے بتایا بہت دفعہ. سو ڈونٹ سیلیبریٹ سچ فلتھ اسٹف. بی اے مسلم ود کانفیڈنس. اون یور دین. ڈونٹ بی انٹو انفیریٹی کمپلیکس کہ کیا ہے جی دیکھ لیں کر لیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں. وہ عید مناتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں، ہم لوگ ایسے کیوں ہو گئے؟ سو موونگ آن 7th quality. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ، بڑی کمال کی آیت ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں یا جب ان کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، they don't fall upon them deaf and blind. وہ نظریں نہیں پھیرتے، یعنی وہ ان کو ایسے نہیں سمجھتے کہ کوئی عام بات ہوئی ہے. نہیں، they take it very seriously, they pay heed to it, they pay attention and they ponder upon it کہ میرا رب کا کلام ہے. مومن تو کون ہے؟ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے ان کا دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں ان کو باسیاں نہیں آتی ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ بور نہیں ہوتے. زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں اس کو، یعنی صرف نماز پڑھتے نہیں، یعنی قائم کرتے ہیں. قائم کا مطلب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. and there is a lot of it. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے. یہ کون ہے؟ یعنی جو اللہ کی آیات پہ ان کے دل ہل جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہے سچے مومن، یہ ہے حق والے مومن، یہی تو مومن ہے. اور کون مومن ہے پھر؟ لہم درجات عند ربہم،
ان کے بڑے بڑے درجات ہوں گے اور مغفرہ، اور ان کی مغفرتوں کے رزق ان کو اور ان کو ایسا رزق دیا جائے گا جو آج تک کسی کو نہیں دیا گیا. They value Allah's word. They have deep love for Allah Jalla wa Ala. And they don't fall heedless to the Quran or the hadith of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And they don't prefer scientific evidences or logic more than Allah's word. They understand that logic is beneath Allah subhanahu wa ta'ala. Science is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the God of science. یعنی سبحان اللہ ہم اس دور میں اس سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے دور میں نو ڈاؤٹ جس کے بہت فائدے بھی ہیں، اس سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس دور میں ہم اتنے مینٹل سلیوری کا شکار ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز اگر سائنس سائنٹیفکلی پروو نہ کرے اور ہماری لاجک میں سمجھ نہ آئے تو وہ ہے ہی نہیں. حالانکہ مومنوں کی تو شان ہی وہ ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اگر ہر چیز سائنٹیفکلی پروو ہو جائے تو پھر آپ کو میرا ایمان کہاں گیا؟ یعنی ہمارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو بات یہ کہ یس وی ناٹ لائک ڈیف ڈمب بلائنڈ کہ ہم لوگ بالکل سوچتے نہیں ہیں. وہ یوز آر لاجک ان سینسز، بٹ جہاں پہ بات آ گئی اللہ اور اس کے نبی کی اور وہ اوتھینٹک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ود آل دا سائنٹیفک پروفس وی ہیو کہ یہ یعنی سائنٹیفک طریقے سے صحیح حدیث کو پروو کرنے کے جو طریقے ہیں. I'm talking about the fiqh of hadith and asma rijal and jara wa ta'dil، جس سے پروو ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے. when they know the hadith is right they say سمعنا واطعنا، yes sir we hear and obey. حضرت عائشہ ایک حدیث بڑی کمال کی ایک ڈیفرنٹ نیریشن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت سے نکاح ہوا، ابنۃ الجون کی، وہ قبیلے کی تھی وہ. اور جب اللہ کے نبی کو اس سے نکاح ہوا اور یعنی پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو she said اعوذ باللہ منک، I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from you. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was shocked اور کہتے ہیں کہ قد عزت بعظیم، قد عزت بعظیم، کہ آپ نے بہت بڑی قسم یا بہت بڑی چیز سے پناہ لے لی ہے. اور پھر کہا گو ٹو یور فیملی. روایات میں آتا ہے کہ کیوں اس نے ایسا کیا تھا کہ she used to think high of herself. وہ کسی ایسے قبیلے کی تھی جو کہ بڑے ناز اور نیاز میں لیڈرشپ پہ پلی بڑی. اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا، کھوٹی تھی اس کی تقدیر. لیکن مطلب یعنی اس حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا نکاح ہوا ہے اور he is with her and it's the very first night. جب اس نے کہا اعوذ باللہ منک، میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اللہ کی پناہ کو بہت ویلیو کیا اور کہا قد عزت بعظیم، تم نے کس چیز کی پناہ لی ہے؟ تو چلے جاؤ یہاں سے، آپ یو کین گو ٹو یور فیملی. یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ویلیوڈ کہ اس نے اللہ کی پناہ لی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ایک گرینڈیور ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی گرینڈیوسٹی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان پناہوں کو وہ لائٹ نہیں لیتا.